مگر اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھنے لگے تو ان کو میرے حضور نے، اور ایسے ہی نہیں فرمایا حضور نے کہ جو کلمہ پڑھ لیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ایسے ہی حضور نے نہیں فرمایا. آپ عمل کریں، اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھیں، پھر جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی جو ہے عطا فرمائے. ایک صحابی حضرت دہیہ قلبی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، دہیہ قلبی اسلام نہیں لائے، اسلام کو آپ نے جو ہے اپنایا نہیں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بار دیکھا، دہیہ قلبی کو دیکھا. دہیہ قلبی پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دہیہ قلبی بڑے حسین و جمیل، بہت خوبصورت نوجوان تھے، اور ایک افراد ان کے پیچھے، بہت سارے افراد تھے، افراد الفرد تھے، یعنی ایک قبیلہ ان کے پیچھے تھا. حضور کی جب نظر ان کے اوپر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان اور کفر پر ہے، اسلام یہ قبول نہیں کیا ہے. حضور نے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اسے ایمان کی دولت عطا فرما دو، دوسرا ہوں کہ اس دین کو قبول کر کر مسلمان ہوں. اب حضور نے بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت کروں. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دہیہ قلبی کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، ذرا سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں. دہیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو چکا ہوں، مگر یہ بتائیں کہ میں نے جو مسلمان ہونے سے پہلے جو کام کیے ہیں، کیا اس کا بوال مجھ پر رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا، تم نے کیا کیا ہے ایسے کون سے کام کیے ہیں تو نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دہیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے ان ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 500 بچیوں کو زندہ دفنایا ہے، 500 زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے ان ہاتھوں سے. کیا میں اسلام لے آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ گناہ معاف کر دے گا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ تو نے 500 بچیوں کو زندہ دفنا دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں بار بار کہ دہیہ قلبی تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ کون سا جو ہے گناہ کر دیا؟ مگر جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ محبوب آپ دہیہ قلبی سے کہہ دیں کہ اسلام لانے سے پہلے جو تو نے کام کیے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاف کر دیے، مگر شرط کیا رکھی کہ اسلام لے آؤ گے اور اسلام پر پھر پابند رہو گے. ایسا نہیں کہ اسلام قبول کر لیا اور پھر وہی سارے کام کر رہے ہیں. دہیہ قلبی نے اسلام قبول کر لیا، مگر ایک گناہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا لڑکیوں کو زندہ دفنانے کا، وہ اس چیز کو بار بار جو ہے اقرار کر رہے کہ یا رسول اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. 500 بچیوں میں میری خود کی بچی بھی تھی، خود کی بچی بتا رہے، اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنایا ہے. کیا میرا رب، آپ کا رب اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ تو حضور نے یہی کہا کہ دہیہ قلبی کلمہ پڑھ لو اور اسلام کے پابند ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے تمہارے پرانے گناہ معاف کر دے گا، سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. پوری زندگی دہیہ قلبی زندہ رہے، ان کے دل میں یہ احساس رہا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، کیسے کیسے جو ہے یہ اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف. اور پوری زندگی دعا کرتے رہے، نام کی مسلمان نہ بنے بلکہ دامن اسلام جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو چھوٹنے نہ دیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. اور یہ دامن اگر چھوٹ گیا تو سمجھ لیں کہ ہماری زندگی برباد ہے. ایمان اگر ہمارے پاس نہیں ہے زندگی برباد ہے. نام اگر ہمارے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کوشش کرتے رہے کہ جو ہے اسلام پر عمل کرتے رہے، اسلام پر قائم رہیں، اسلام کو جو ہے اپنا آئیڈیل بنائیں، اسلام کے طور طریقوں پر عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے سنیں کہ جب ہم کانوں سے سنیں تو دل میں بات اترے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. دیکھیں 2 شعر میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ ماحول بن جائے، اور اس کے بعد میں کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، پھر جگہ پر بیٹھ جاؤں گا. ذرا درود پاک پڑھ لیں اور اللہم صلی وسلم علی حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ ستاروں کا دلکشی کیا ہے
بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ. اگر سمجھ میں آئے تب بولیں, بغیر سمجھے نہ بولیں, ٹھیک ہے؟ سنیں ذرا کہ یہ مہرو ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے, یہ مہرو ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے, نبی کے حسن کے آگے, نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے, نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے. موت کی آرزو کر رہا ہے, یعنی موت ہر انسان کو آنا ہے, مگر موت کی آرزو کر رہا ہے. اور کہاں کر رہا ہے ملاحظہ فرمائیں, ذرا بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. دیکھیں, اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روزے پر, بول دیں سبحان اللہ. اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روزے پر, ان کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے, اے موت تجھے کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم. ایسے ہی ماحول بنائے رکھیں تاکہ جو باتیں میں عام تک پہنچاؤں وہ ہم کانوں سے سنیں اور دل میں اتاریں. دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے, چچا بھی آ چکے ہیں ہمارے, اور بھی جو بھی ہمارے رشتہ دار گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ برائے مہربانی محفل میں تشریف لے آئیں, اور عمران بھائی کے رشتہ دار جتنے بھی کھانے پینے سے فارغ ہو گئے ہوں, لیڈیز اس کمرے میں آ جائیں, اور جو بھی مرد حضرات ہیں وہ محفل میں آ جائیں. ذرا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں, اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں, اور کس قدر امت کا غم ہے آپ کو, ہم ہیں مجرم اور پریشان آپ. حضرات گرامی, قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت میں نے پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس بات کا آپ شکر ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کروڑہ بار, لاکھوں بار, ہزاروں بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا. تو آپ یقین مانیں کہ یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک بہت بڑے عالم ہے, ان کا ایک بہت بڑا جو ہے
ان کا ایک فرمان ہے، آپ یہ سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان 100 بار زندہ کیا جائے اور ہر زندگی میں اسے 100 بار زندگی ملے اور اس زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو مسلمان پیدا کیا ہے، تو وہ زندگیاں بھی اس کے لیے کم ہیں۔ اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ لیکن دو بہت بڑی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ آج ہمارا اسلام سے بیزار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسلام کا جو دامن ہمارے آقا نے ہمارے ہاتھ میں دیا تھا، وہ دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج مسلمان ایسے کون سے کام ہیں جو نہیں کر رہا ہے؟ ہر طرح کے کام مسلمان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جوا کی زنا، ہر طرح کی بدکاری مسلمان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ آج ہم پریشان ہیں، مگر قرآن کریم کی آیت وما اصابکم من مصیبت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصیبتیں وہی آتی ہیں جو اللہ نے لکھ دی ہیں، مگر ان مصیبتوں پر کھرا اترنا یہ ہمارا کام ہے۔ کے سامنے آزمائشیں آئیں گی تب اس سے پوچھنا کہ تجھے اسلام کی دولت ملی ہے، اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ احساس نہیں ہے، احساس کریں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مذہب اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، مگر ہم اس چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ فالو کس کا کر رہے ہیں؟ ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔